السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستوں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ان کے دادا جناب عبد المطلب سے شروع کرتے ہیں، کس طریقے سے جناب عبد المطلب کے گھر حضرت عبداللہ یعنی ہمارے نبی کے والد پیدا ہوتے ہیں، کس طریقے سے ان کی جگہ 100 اونٹوں کی قربانی دی جاتی ہے، پھر کس طریقے سے ہمارے نبی کے والد کی شادی ہوتی ہے، ہمارے نبی کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے نبی کی حالات زندگی کے بارے میں تو ضرور سنیے، دل خوش ہو جائے گا۔ تو آئیے نبی کے دادا کے پاس لے چلتے ہیں، یعنی جناب عبد المطلب کی بارگاہ میں۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ یعنی حضرت عبد المطلب کے تو کئی بیٹے تھے، لیکن ان کے بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین و جمیل اور پاک دامن ہمارے نبی کے والد جناب عبداللہ تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کنویں کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ قبیلہ جرم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگراں تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمرو تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ مزاج نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زرہیں وغیرہ خانے کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو چھاپ دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا۔ بے زمزم جو کنواں تھا اس سے پہلے ہی خشک ہو گیا تھا۔ اب وہ بادشاہ چونکہ نیکوکار تھا، جب لوگوں کو سمجھایا لوگ نہ سمجھے تو وہ وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے، اپنے تمام مال زر، سونا چاندی، تلواریں اس کنویں کے اندر ڈھانپ دیتا۔ کنویں کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ کون سا کنواں؟ آب زمزم، زمزم کا کنواں۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاع نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاع اور بادشاہ کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ بادشاہ کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا، یعنی ہمارے نبی کے دادا کا زمانہ آ گیا۔ ہمارے نبی کے دادا نے خواب میں دیکھا، خواب میں انہیں زمزم کی کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا کہ میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا، میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے مجھ سے کہا طیبہ کھودو۔ آنے والے نے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے ہوئے چلا گیا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا، پھر وہی شخص آیا، اس نے کہا مجنواں کھودو۔ میں نے پوچھا مجنواں کیا ہے، آنے والا شخص پھر کچھ بتائے بغیر ہی چلا گیا۔ اس سے اگلی رات پھر میں سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا، بولا زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا ماں زمزم، زمزم کیا ہے؟ اس بار اس نے کہا زمزم وہ کنواں ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے، یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی، خون
دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانور کا تھا جو کافر لوگ بتوں کے نام پہ قربانیاں کرتے تھے۔ پوری نشانی ملنے کے بعد جناب عبد المطلب کودال لے کر آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم ملا ہے میں ضرور پوری کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز نہ آئے تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی انہیں کنویں کے آثار نظر آئے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ انہوں نے کنویں تلاش کر لیے تو ان کے پاس آ گیا، کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ قریشی نے کیا کہا جب کنواں مل گیا کہ اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، ہمارا بھی اس پر حق ہے، ہم اس میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ یہ سن کر جناب عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کرا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کا ہنا سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، ایک ویران میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ یعنی جو لوگ ہمارے نبی کے دادا جناب عبد المطلب کے ساتھ تھے انہیں پیاس لگی، پانی تک موجود نہ تھا، اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہماری موت آ جائے گی، موت کا یقین ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے قریش کے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا، مگر پانی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے، جو ہی ان کی سواری اٹھی ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ جناب عبد المطلب کی سواری جو ہی کھڑی ہوتی ہے تو اس سواری کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، پانی کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یعنی ہمارے نبی کے دادا اور لوگوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے، سب نے خوب سیراب ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھی بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا کہ آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو، تم لوگوں نے تو ہمیں پانی دیا نہیں، لیکن آؤ تم بھی یہاں سے پانی پی لو، پانی جمع کر لو۔ جب قریشیوں نے یہ منظر دیکھا وہ بھی سامنے آ گئے، انہوں نے بھی خوب سیراب ہو کر پانی پی۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تمہارے حق میں فیصلہ ہے، یہ خدا نے ہی فیصلہ کر دیا کہ جس خدا نے ایسے بیابان میں تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا کہ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہیں سے چلو، اب انصاف کرانے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کائنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹ آئے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی ہی کھدائی کی تھی کہ مال و دولت، تلواریں اور زرہیں نکل آئیں۔ جیسا میں نے ابھی بتایا تھا کہ بادشاہ جو لوگوں کو سمجھاتا ہے، جو اچھا بادشاہ تھا، نیکوکار تھا، لیکن لوگ باز نہیں آتے تو وہ بادشاہ اپنے مال و دولت، سونے چاندی، تلواروں کو اسی کنویں میں ڈال دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پھر عبد المطلب جب کنویں کی کھدائی کرتے ہیں تو انہیں وہی مال و دولت، تلواریں اور زرہیں ملتی ہیں جس میں سونا چاندی وغیرہ تھا۔
یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات کو سن کر عبد المطلب نے کہا نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، آؤ قرعہ اندازی کریں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا قریشیوں سے کہ اے قریشی آؤ، یہاں جھگڑا مت کرو، قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کے نام سے نکلے گا یہ مال و دولت سونا چاندی اس کا ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے، باقی لوگوں کے نام سے۔ پھانسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبے کے نام نکلا، تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام اور قریشیوں کے نام جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا۔ یہاں پہ غور کیجئے گا حضرات کہ جناب عبد المطلب کیا کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ میں کنویں کو کھودنے جا رہا ہوں، اس کو ہم پر آسان فرما، کنویں کے کھدائی کو ہم پر آسان فرما، اگر آسان ہو گیا تو میں اپنا ایک بیٹا تیری راہ میں ذبح کر دوں گا، تیری راہ میں قربان کروں گا۔ جب کنویں کی کھدائی مکمل ہو گئی تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا اپنی منت پوری کرو، یعنی اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرو۔ اللہ، تب حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ پیارے دوستو، آگے کے حالات کل سناؤں گا، کس طریقے سے کس بیٹے کی قربانی لی جاتی ہے، کیا معاملہ درپیش ہوتا ہے۔ ملتے ہیں کل پھر سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔